یہ کہا جاتا ہے کہ خواب میں جو خاص قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ اتنے شیاطین جنات ہوتے ہیں کہ وہ جان لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جنات کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے اور کئی دفعہ ہوا ہے. جنات کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ یہ انسان کے وجود کے اندر جو رگیں ہیں اور رگوں میں جو خون چل رہا ہے یہ خون کی جگہ پہ چل سکتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ یہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان صرف میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر خواب کے اندر کسی کو میری زیارت ہو تو وہ میری ہی زیارت ہوگی، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ شیطان ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، ہر جگہ پہ وہ داخل ہو سکتا ہے. شیاطین انتقام کی وجہ سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کے بھیجنے کی وجہ سے بھی. شیطان اور جنات ایک ہی نسل ہے ان کی. یہ کسی کو نقصان خود سے بھی پہنچاتے ہیں، کوئی ان کو بھیجتا ہے تب بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں. انسان سویا ہوا ہے یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ سوتے ہوئے بندے کو انہوں نے مار دیا ہو. مار سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں سننے میں آیا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا ہے. اختیار ان کے پاس ہے صحیح، کیونکہ اللہ نے محدود سی ایک قوت اور طاقت دی ہے. اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ دیکھیں جی جن کیسے بندے کو مار سکتا ہے جبکہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے زندگی اور موت. ایک بندہ اگر کسی بندے کی طرف گولی چلاتا ہے، گولی اس کو لگتی ہے تو بندہ مر گیا. اب کیا کہیں گے گولی چلانے والے نے بندے کو مارا ہے؟ نہیں، زندگی اور موت اس کے اختیار میں سبب بنتا ہے. یہ ایک سبب ہے، سبب اس نے اختیار کیا بندے کو مارنے کے لیے، اس سبب میں اثر اللہ نے ڈالا، بندہ مر گیا. ایسے ہی جنات کے پاس محدود اختیار ہے، وہ بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بندے کو مار سکتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے بندے کو یہ خواب میں ڈراتے ہی ہیں. اور ڈر سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے رات کو دعاؤں کا اہتمام لازمی طور پہ. اب نا آپ سے کچھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھوں گی میں. یہ بتائیے گا کہ اگر کسی پہ کالا جادو ہوا ہے تو اس کو کس طرح کے خواب آئیں گے؟ اگر کسی شخص پہ جادو ہوا ہے تو اس کو اس طرح کے خواب آئیں گے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اس طرح کے بھی خواب آئیں گے کہ وہ گندی جگہ میں پڑا ہوا ہے، آس پاس اس کے گند ہی گند ہے. اور اس طرح کا بھی اسے خواب آئے گا کہ وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. اس طرح کا خواب بھی اسے آئے گا کہ وہ کسی کو بلا رہا ہے اپنی مدد کے لیے، لیکن کوئی اس کی بات سن نہیں رہا، اس کی آواز نکل نہیں رہی، کوئی اس کی پکار سن نہیں رہا، کوئی اس کی مدد کے لیے آ نہیں رہا. تو اور بسا اوقات خواب کے اندر وہ ڈرے گا بھی. گندی چیزوں کو دیکھنا اور گندے جانوروں کو دیکھنا، سانپ، کتا، بلی، چھپکلیاں، ان چیزوں کو خواب میں دیکھنا یہ جادو کی علامت ہے. اور خاص طور پر کالی چیزوں کو دیکھنا، اگر کالا کتا بار بار خواب میں آ رہا ہے، کالا سانپ بار بار خواب میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کو علامت دی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ معالج کی طرف جائیں اور اپنا علاج کروائیں. یعنی خواب میں چھپکلی اور سانپ دیکھنا بالکل کالے جادو کی نشانی ہے؟ سانپ، کتا، چھپکلی. اچھا، یہ خواب میں اشارہ مل سکتا ہے کہ کس نے کالا جادو کیا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو آپ کوئی عمل اس طرح کا کریں کہ آپ کو خواب کے اندر اللہ رب العزت دکھا دیں، اور ایک ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا دشمن دکھایا جائے، تو خواب کے اندر وہ آپ کو دکھا بھی دیا جاتا ہے، نظر آتا ہے. کوئی تعویذ دبا رہا ہے، کوئی کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے، اس طرح کی بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں. رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے. ایسی جو صورت ہوتی ہے یہ جنات کی طرف سے ہوتی ہے، شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. یہ لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے خواب کے اندر آپ کے کسی رشتہ دار کی شکل میں آ جائیں گے. اور ایسا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کے دل کے اندر اس کے متعلق قدرت پیدا ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی کو خواب کے اندر اس کا کوئی دوست، رشتہ دار، عزیز نظر آئے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہوئے، اسے یقینی نہ سمجھا جائے. ہاں، اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں کہ میرا دشمن مجھ کو دکھا دیا جائے، جیسے کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے اپنے دشمن کو یا کس نے اس کے اوپر جادو کیا ہے، تو وہ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی اللہ سے دعا کرے
کہ اے جاننے والے مجھے دکھا، اے خبر دینے والے مجھے خبر دے، اے علیم خبیر مجھے بتا اور دکھا کون ہے میرا دشمن. تو یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ خواب کے اندر دکھا دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جنات خود بھی بتا دیتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو جادو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنات کی مدد سے ہے. تو کیا جنات سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے کہ کس نے مجھ پر کروایا ہے؟ جنات کو آپ جب کسی مریض کے اوپر حاضر کریں گے تو آپ جنات سے پوچھیں گے کہ کس نے آپ کو بھیجا ہے، یا کیوں آپ اس کے اوپر آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. اس طرح کے سوالات کیے جا سکتے ہیں. ان کے ساتھ جب آپ مذاکرات کریں گے تو اس طرح کے ہی سوال و جواب کریں گے. اب اس میں خاص چیز یہ ہے کہ جنات آپ سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی لڑائی جھگڑا کروانا ہوتا ہے، پریشان کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک اور وضاحت کروں گا کہ لوگ جب معالج کے پاس جاتے ہیں، روحانی مریض جب روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو روحانی معالج مریض کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میری زندگی باقی نہیں رہی، میرے تو دشمنی بہت زیادہ ہے، میرے اوپر تو بہت سخت قسم کا جادو ہوا ہے، میں تو ابھی مر گیا. اور یہ واقعہ میں حقیقتاً کہہ رہا، ہاں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس خوف کو وہ بیچتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں نے دیکھا، میری چونکہ آواز بند ہوئی تھی، میں بول نہیں سکتا تھا، اچھا خاصا گلا تھا لیکن آواز بند ہو گئی. بڑا ٹریٹمنٹ کروایا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا میڈیکلی. پھر روحانی بھی کروایا. ہم ایک خاتون کے پاس گئے تھے، ادھر پتوں کی کے ساتھ حبیب آباد ہے، وہاں پہ میری والدہ بھی ساتھ تھی. اب وہ خاتون اپنے گھر میں تھی. خاتون نے مجھے دیکھا، اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت قسم کی چڑیل ہے، اور چڑیل نے گلے کو دبایا ہوا ہے، اگر اس کا علاج نہ ہوا تو 2 سے 3 دن ہے. اب تو گلا بند ہے، بعد میں دل بھی بند ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی. اب اس نے ڈرایا، اور یہ میں بات بخدا کہہ رہا ہوں، واللہ یہ سیم واقعہ اسی طرح ہے، اس میں میں کوئی ترمیم نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. اس نے ڈرایا، اس نے کہا جی بس اب گلا بند ہے، دل بھی بند ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی. کیا کیا جائے جی؟ بس اتنے پیسے دے دیں، حاضری کرتے ہیں، انشاءاللہ 2 سے 4 دن میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب والدہ ساتھ تھی، ماں ہوتی ہے. مجھے تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کیونکہ شروع سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، ماشاءاللہ. حفظ میں کر چکا تھا، اور اس کے بعد درس نظامی بھی کر لی تھی، قرآن و حدیث میں پڑھا تھا. دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن والدہ تھی، نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، پیسوں کا کیا ہے، جان بہت زیادہ ضروری ہے، ہم دے دیتے ہیں. جی خیر قصہ مختصر دے دیے، کچھ بھی نہیں، معاملہ وہیں کا وہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، ڈر بیچتے ہیں اور ڈر کے پیسے لیتے ہیں. جو معالج ہے اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، مریض کو حوصلہ دینا چاہیے. اور اسلامی تعلیم بھی یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں تو اسے حوصلہ دیں کہ فکر نہیں کریں، اگر اللہ نے بیماری بھیجی ہے تو صحت بھی اللہ دے گا، اللہ کے اختیار میں ہے شفا، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ صحت بھی دے گا. تو جادو جنات کا مریض اگر کسی معالج کے پاس آئے تو اسے ڈرانا نہیں چاہیے. ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ پہ اس طرح کا جادو، ہم جلدی سے یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ پہ جادو ہے. ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، آپ اپنا علاج اس طرح کروائیں، اللہ فضل فرمائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اللہ آسانی فرما دے گا. آپ کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، اللہ راستے کھول دے گا. اگر کوئی اصرار کرے، بضد ہو کہ نہیں مجھے بتا دیں، تو ہم بس اتنا سا بتاتے ہیں بھائی جادو کی صورت میں ہے، آپ پہ روحانی اثر ہے. اب فوراً اس کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں کس نے کروایا ہے، یہ تو مسٹ ہے. تو ہم سرے سے انکار کر دیتے ہیں، بھائی اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. بالکل صحیح. اور ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اللہ نے آپ کو شفا دی، آخری 2 صورتیں نازل ہوئی، آپ صحابہ کے ساتھ آپ گئے، کنگھی کو نکالا گیا، گریں کھولی گئی، ایک ایک گر آپ کھولتے گئے، اور آخری 2 جو صورتیں ہیں ان کی 11 آیات ہیں، ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے، اللہ نے آپ کو شفا دی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پہ جادو کس نے کیا تھا؟ حضور کو پتہ تھا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے
تو علاج کی طرف جانا ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے، اس طرف نہیں جانا کہ مجھے فلاں نے کیا تھا اب میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں اور اس سے معاملات خراب ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے شفا دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بالکل۔ بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب خاص قسم کے خواب آتے ہیں تو وہ اشارہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایسا ہوتا ہے کہ جو فیوچر میں ہونا ہو وہ پہلے ہی خواب میں نظر آ جائے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو خواب آتے ہیں، ان کو اکثر اشارہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے، کسی راستے کے متعلق ان کو ہدایت بھی دی جاتی ہے نیک لوگوں کو۔ اور جو اس وقت حالات و واقعات ہیں، جس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ سوتے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے سونا ہے، کوئی دعا کا اہتمام نہیں ہے، کوئی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، ایسے بندے کو جب خواب آئے گا تو اس میں نہ تو کوئی بشارت ہوگی اور نہ اس میں کوئی ہدایت ہوگی اور نہ ہی اس میں فیوچر کی کوئی بات ہوگی۔ بالکل ایسے اس میں وہ دن کے جو وسوسے خیالات وسوسے ہوں گے وہی سامنے آئیں گے۔ کچھ کامن خواب ہے جو اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور وہ اکثر لوگوں کا نا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، جن میں سے ایک خواب ہے کہ خون دیکھنا خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ خواب کے اندر خون کو دیکھنا مختلف صورتوں پہ منحصر ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں اور مختلف ہی اس کی تعبیریں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور ساتھ میں جسم میں درد بھی ہے، تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جذباتی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ اشارہ ہے۔ صحیح۔ اور اگر کسی کو خواب آتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے مگر اسے درد نہیں ہو رہا، تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا۔ اچھا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ خون زمین کے اوپر پڑا ہے تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈالے، وہ جس طرف چل رہا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بری عادات کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئے، نیک اعمال کرنے کی طرف اسے اشارہ دیا جا رہا ہے۔ تو مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں، کچھ خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی صورت کچھ ہوتی ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کہ ایک خواب یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی زندہ انسان کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھنا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں عمر لمبی ہو جائے گی۔ ہاں ہے، اس طرح ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ہارون الرشید، ان کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ اس کے محل کے اندر ہر وقت 500 خواتین قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک امید اور ایک خوف، کہ اگر اللہ قیامت والے دن کہیں کہ ساری دنیا کی بخشش ہوگی ایک شخص کی نہیں، تو میں اللہ کے غضب سے اتنا ڈرتا ہوں، میں وہ سمجھوں گا کہ جس شخص کی بخشش نہیں ہوئی وہ میں ہوں۔ اور اللہ کی رحمت سے مجھے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ایک شخص کی بخشش ہوگی باقی کسی کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جس کی بخشش ہوگی وہ میں عمر ہوں۔ یعنی ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ تو یہ ملکہ زبیدہ جو ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کروائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملی، پوچھا اس نے کہ کیا حال ہے، بتایا کہ اللہ کا فضل ہے، بڑے مزے میں ہوں۔ تو جس کو خواب میں نظر آئی تھی اس نے کہا کہ آپ کو تو اللہ نے آپ پہ تو فضل فرمانا ہی تھا، آپ کی تو بخشش ہونی تھی، آپ کے تو نیک اعمال ہی بڑے تھے۔ تو کہنے لگی کہ نیک اعمال بڑے تھے لیکن اللہ نے جب بخشش کی ہے ایک چھوٹے عمل پہ کی ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ کہتی میں ایک دن رات کے وقت عشاء کے ٹائم اپنے باغیچے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی، تو میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، کوئی غیر محرم نہیں تھا ساتھ، سہیلیاں تھی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ ہم ٹہل رہی تھی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتی میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ جو ہے نا سنبھالا اور سر پہ لیا کہ اللہ کا نام میرے کانوں میں پڑا ہے۔ کہتی جب میرا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے اذان سن کے، ہمارا نام سن کے دوپٹے کو سنبھالا تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ہمارے نام کی اتنی قدر کرے اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں، جاؤ اس کی بخشش کی، معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے انسان کی، یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو جو ہے نا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ملکہ زبیدہ کو ایک خواب آیا. خواب یہ آیا کہ اس کی شرمگاہ سے چرند پرند انسان ساری چیزیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ بیدار ہوئی تو اس نے اپنی خادمہ کو بلایا. کہنے لگی کہ جاؤ امام صاحب کے پاس. اس وقت تعبیر الرؤیا کے امام تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آنا اور ان کو بتانا نہیں کہ یہ خواب کس کو آیا ہے، کیونکہ خواب کی صورت ہی اس طرح کی ہے. خادمہ گئی، خادمہ نے جا کے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر بتائی جائے. امام صاحب نے پوچھا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ کہتی مجھے آیا ہے. امام صاحب نے کہا چل اٹھ، تجھے یہ خواب آ ہی نہیں سکتا، اٹھ پہلے یہ بتا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے. وہ واپس آئی ملکہ کے پاس، کہنے لگی امام صاحب نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ خواب آیا کس کو ہے. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ بتا دو ان کو. خادمہ آئی، آ کے امام صاحب کو بتایا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ کو آیا ہے. تو امام صاحب کہنے لگے ہاں اسے یہ خواب آ سکتا ہے. خواب کی تعبیر کیا تھی؟ انہوں نے پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ اس ملکہ زبیدہ سے ایسا کام لے گا جس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا. حاجیوں کو پانی کی ضرورت تھی تو مکہ کے اندر جو نہر کھدوائی گئی تھی، نہر زبیدہ، وہ اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا تھا. اور اس نہر کے پانی سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا، چرند پرندوں نے بھی فائدہ اٹھایا. تو کچھ خواب اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی صورت کچھ ہوتی ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. صورت بڑی بھیانک، تعبیر بہت اچھی. صورت بہت اچھی، تعبیر بڑی بھیانک.